بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین یہ مکی صورتوں میں سے ہے کہ مکہ المکرمہ میں یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی ہے اور اس سورت مبارکہ کی 83 آیات ہیں، 5 اس کے رکوع ہیں۔ سورہ یاسین کے بے شمار فضائل خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین کو قرار دیا، اور سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل اس وجہ سے قرار دیا کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کے جو معاملات ہیں، قبر کے معاملات، بالخصوص قیامت کا منظر، پھر قیامت کا حساب و کتاب، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ یاسین میں کیا ہے۔ اور قیامت کا ذکر کرنا، اس کے ذریعے سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھتا ہے، اور خوف شریعت میں دل کی مانند ہے، یعنی جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، آخرت کے دن کی فکر ہوگی، وہ کبھی بھی اعمال میں کمزور نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اعمال میں مضبوط ہوگا۔ جس کو اپنی قبر کی فکر ہوگی، جس کو آخرت کی فکر ہوگی، جس کو حساب و کتاب یاد ہوگا، اور جس کو یہ یاد ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی کا حساب لینا ہے، اللہ پاک نے یہ جو دن اور رات ہمیں عطا فرمائے، یہ مہلت جو ہمیں دی ہے اعمال کرنے کے لیے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھے گا۔ جس کے اندر یہ فکر بیٹھ گئی تو اس کے لیے اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں، وہ اعمال کرتا ہے۔ تو خشیت الہی گویا دل کی مانند ہے، اگر دل کے اندر خشیت الہی اللہ کا خوف ہو تو اس کی وجہ سے اعمال آسان ہو جاتے ہیں، تو گویا اسے ایک دل کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور دل کی کیفیت یہ ہے کہ اگر دل ٹھیک ہو تو بدن بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی کا دل ٹھیک ہو تو اس کے اعمال بھی ٹھیک ہیں، اور اگر یہ دل خراب ہو تو اس کے اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں تو آپ نے یہاں تک فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر اس پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے پانی سے لوہے کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح گناہوں سے دل بھی زنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ اب لوہے کو زنگ کو دور کرنے کی مختلف چیزیں دنیا میں موجود ہیں، آپ نے فرمایا کہ دل کے زنگ کو دور کرنے کی بھی 2 چیزیں موجود ہیں۔ نمبر 1 فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنا، اس سے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے، انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص آخرت کا ذکر کرے، اپنی موت کا ذکر کرے کثرت کے ساتھ، تو موت کے ذکر سے بھی انسان کے دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب موت کا ذکر کرے گا، موت کو یاد کرے گا، تو پھر خود بخود اعمال کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ تو اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، قیامت کے احوال کا ذکر کیا ہے، اسی لیے اس سورت مبارکہ کو قرآن پاک کا دل قرار دیا ہے۔
کیونکہ انسان کے اعمال کا اصل مقصد تو اپنی آخرت بنانا ہے، اپنے زندگی کو قیمتی بنانا ہے کہ جب آخرت کے مراحل میں انسان داخل ہو تو اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کے ساتھ داخل ہو۔ اس لیے سورت کو قرآن پاک کا دل قرار دیا۔ اس کی تلاوت کے بے شمار فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، کہ جو شخص دن کے ابتدائی حصے میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ پورے دن کے اس کے معاملات کو پورا کر دیتا ہے، اس کی دنیاوی اور اخروی حاجات کو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے۔ سورہ یاسین کی بڑی برکات ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ یاسین کو دل سے پڑھا، یعنی پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا، تو اس کے پڑھنے والے کے اللہ پچھلے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ یاسین پڑھ کر سو جائے تو وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ اس کے اعمال نامے سے اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو سورہ یاسین کے بے شمار فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ پھر یہاں تک ذکر کیا کہ جو ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 قرآن پاک کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ اس قدر عظیم یہ سورت ہے، اس لیے اس کے نام بھی مختلف ہیں۔ یہاں قرآن پاک کے نسخوں میں تو نام سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں، مشہور نام تو یہی ہے اس کا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی اس کے کافی نام ہیں۔ اس سورت کو سورہ عظیمہ بھی کہا جاتا ہے کہ عظمت والی سورت ہے، بہت بڑی سورت ہے۔ اس سورت کو سورہ معمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو سورۃ القاضیہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کی حاجات کو یہ پوری کرتی ہے۔ اس سورت کو سورہ مدافعہ بھی کہا گیا ہے، یعنی اپنے پڑھنے والے سے مصیبت اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ مدافعہ بھی ہے۔ بہت سارے اس کے نام مذکور ہیں کتابوں کے اندر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں، یعنی جو قریب المرگ انسان ہو، جس کی جان نہ نکل رہی ہو، انسان محسوس کر رہا ہو کہ یہ تکلیف کے اندر ہے اور اس کی جان اٹکی ہوئی ہے، اس پر فرمایا سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت کو آسان فرما دے گا۔ اور اس کا مشاہدہ بھی کیا گیا ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے جو شخص قریب المرگ ہوتا ہے اس کے لیے موت آسان ہو جاتی ہے، کہ آسانی کے ساتھ اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے سورہ یاسین کو اپنا معمول بنانا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اس پہ محنت کرنی چاہیے کہ اچھے طریقے سے ہمیں سورہ یاسین یاد ہو۔ کوشش تو یہ کرے انسان کہ یہ زبانی یاد ہو، حفظ یاد ہو، دل کے اندر موجود ہو۔ جب یہ قرآن کا دل ہے تو ہر مسلمان کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ جیسی چیز ہے دیکھیں کتنی عظمت والی کہ قرآن کا دل ہے، تو ہر مسلمان کے دل کے اندر بھی سورہ یاسین محفوظ ہونی چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے کر لے، بے شک انسان 2 آیات 3 آیات جتنا یاد کر سکتا ہے آہستہ آہستہ پڑھتا رہے۔ یہ کوئی 1-2 دن کا تو معمول ہے نہیں، پوری زندگی کے لیے ہے، پوری زندگی اس کو پڑھنا ہے۔ تو جب انسان پڑھتا رہتا ہے، اس کو دہراتا رہتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو زبانی خود ہی یاد ہو جاتی ہے۔ جب روز کا معمول ہو، روز کا پڑھنے کا انسان کا معمول بن جائے تو یاد ہو جاتی ہے۔ اگر زبانی یاد نہیں کر سکتے تو کم از کم ناظرہ تو اچھے طریقے سے ہر مسلمان کو
یاد ہونی چاہیے، پڑھنا چاہیے اس کو۔ بہت سارے ساتھی پڑھتے تو ہیں مگر سورہ یاسین اس طریقے سے نہیں پڑھتے جیسے پڑھنے کا حق ہوتا ہے، اس کے الفاظ کی وہ ادائیگی نہیں ہوتی جس طریقے سے ادائیگی ہونی چاہیے۔ اس لیے اس پہ محنت کرنی چاہیے۔ دنیا کے لیے ہم محنت کرتے ہیں تو آخرت کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے۔ اتنی عظیم سورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بے شمار فضائل بیان فرماتے تھے۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو ذکر کیا۔ دیکھیں اس کا جو پہلا حرف ہے، پہلی آیت یاسین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس لیے یہ سوال کثرت سے کیا جاتا ہے کہ کسی بندے کا نام یاسین رکھنا جائز ہے کہ نہیں جائز، بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یاسین نام رکھنا جائز ہے، لیکن اگر کسی کا نام رکھا جائے تو اس کے لکھنے کا طریقہ نام کا، یاسین کا، وہ نہیں ہوگا جو قرآن میں ہے۔ یہ دیکھیں یہاں تو یاسین اس طرح لکھا ہوا ہے، یا پہ کھڑی زبر اور پھر سین پر مد ہے، یا اور سین اکٹھے ہیں۔ جب کسی اور کا نام رکھا جائے تو پھر یاسین، یا الف، یا کے ساتھ الف، یہ دو الگ ہوں، یا الف، پھر اس کے بعد سین، یا اور نون، اس طریقے سے اس کا نام رکھا جائے اور پکارا جائے اور لکھا جائے تب تو جائز ہے۔ اس طرح کسی کا نام لکھنا جائز نہیں ہے جس طرح قرآن پاک کے اندر یا اور سین کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اللہ پاک نے ان آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیں ارشاد فرمایا یاسین، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی اور اس کے مطالب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بس ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، دیکھیں قسم کا ذکر کیا ہے کہ اس قرآن کی، اس پکے قرآن کی قسم، کہ یعنی پکے سے مراد اس کی ایک ایک آیت مضبوط ترین ہے، اس کا ایک ایک حکم مضبوط ہے۔ پھر فرمایا انک لمن المرسلین، تحقیق آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں، آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرسلین کا جو سلسلہ جاری فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے، آپ مرسلین میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھی راہ پر ہیں، آپ کا جو راستہ ہے وہ سب سے بہترین اور سب سے سیدھا راستہ ہے، جو اس راستے پر چلتا ہے وہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، اس لیے آپ کے راستے کو بالکل سیدھا راستہ صراط مستقیم قرار دیا۔ صراط مستقیم جنت کا راستہ ہے، فرمایا آپ کے راستے پر گویا جو آ گیا وہ جنت کے راستے پر آ گیا، آپ کے راستے پر جو چل پڑا وہ گویا جنت کے راستے پر چل پڑا، اس لیے فرمایا علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، اس قرآن کو اتارا گیا ہے اس رب کی طرف سے جس کا اقتدار بھی مضبوط اور کامل ہے اور جس کا رحم بھی کامل اور مکمل ہے۔ اقتدار کے لحاظ سے بھی وہ سب سے مضبوط ہے اللہ، اقتدار بھی اس کا سب سے زیادہ کامل ہے اور وہ رحم بھی سب سے زیادہ کرنے والا ہے۔ تو اس پاک پروردگار کی طرف سے یہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے اگلی آیات اس پر کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
یا اللہ آپ کی توفیق سے نماز فجر پڑھی اپنی مہربانی سے قبول فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کی صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرما، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، سورہ یاسین کی پوری زندگی ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جتنے بھی حاضرین یہاں دعا میں شریک ہیں، نماز میں شریک ہوئے، یا اللہ ان میں سے جس کو جو بھی پریشانی ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کے ساتھ عافیت اور خیر کا معاملہ فرما۔ جن لوگوں نے جن مقاصد میں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کے ساتھ آسانی اور عافیت کا اور خیر کا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔